وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم گزارش احوال یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں سے دونوں قسم کے نظریے مل جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضور علیہ السلام اول النبیین تھے اور 40 سال کی عمر میں آپ نے نبوت کا اعلان کیا۔ دوسرا یہ کہ حضور علیہ السلام کو نبوت بالقوہ ملی تھی، جو حدیث ہے، اور یہ کہ بالفعل حضور علیہ السلام کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی تھی۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ مسئلہ کوئی عقائد کا یا ضروریات دین کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ظنیات کا مسئلہ ہے۔ اتنا مسئلہ تو یقیناً ضروریات دین میں سے ایک حضور علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، تھے اور رہیں گے، اور حضور علیہ السلام پر نبوت ختم ہے۔ باقی عالم ارواح میں ان کو نبوت بالفعل ملی ہے، بالقوہ ملی۔ اول النبیین کا معنی کیا ہے، حدیث تو ہے، اس کا معنی کیا ہے، مفہوم کہ یہ ساری ظنیات ہے۔ لہٰذا اس میں جس کی جو رائے ہو دلیل کی بنیاد پر، اور دونوں قسم کی آراء مل جاتی ہیں، اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ البتہ یہ جو بریلیوں نے مسئلہ نکالا ہے، تو اب بریلیوں کو ذرا غیرت کرنی چاہیے۔ وہ 100 سال تک علماء دیوبند پر یہ تبرہ کرتے رہے کہ علماء دیوبند نے مرزائیوں کو ختم نبوت کی انکار کا راستہ دکھایا، اور ختم نبوت کے اندر انہوں نے نقب زنی کی ہے۔ اور اب خود مولانا سعید اسد یہ پکار کر چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ جو جمہور بریلیہ کا عقیدہ ہے، جو میرے استاد اور میرے خلاف جو جمہور بریلیہ کا عقیدہ ہے، اس راستے سے مرزائی لوگ مرزائی ہو رہے، سنی مرزائی ہو رہے، مرزائی تو ہیں ہی سنی مرزائی ہو رہے، اور جمہور جو بریلیہ کا نظریہ ہے اس سے مرزائیت کو تقویت پہنچ رہی ہے۔ تو 100 سال تک جو تبرہ، اور دوسری طرف جمہور بریلیوں کے نزدیک اشرف سیالوی، سعید اسد اور جو ان کے متبعین ہیں وہ سیرت نبوت ہی کے منکر ہیں۔ تو 100 سال تک آپ علماء دیوبند کے ساتھ آپ نے کھانا حرام، پینا حرام، سلام حرام، کلام حرام، اور صبح شام تبرہ بازیاں کی، جبکہ یہاں ایک گروہ دوسرے کو نبوت کا منکر کہہ رہا ہے، دوسرا گروہ پہلے والے کو ختم نبوت کا منکر کہہ رہا ہے، مرزائیوں کا یار کہہ رہا ہے۔ اب آپ کے منہ کو تالے کیوں لگے ہوئے؟ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ آپ کے اختلاف عشق رسالت کی بنیاد پر نہیں ہے، آپ کے اختلاف تعصب کی بنیاد پر ہے، روٹی کی بنیاد پر ہے۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ جب وہی مسئلہ آپ کے گھر سے نکلتے تو آپ کے منہ کو تالے لگ جاتے ہیں۔ ہونا ہی چاہیے کہ آپ اسٹیج پر کھلن کا رد کرتے، کتابیں لکھتے، کفر کے فتوے دیتے، ان کے کفر کے فتووں پر رجسٹریاں کرواتے، کتابوں اپنے اکابر سے ان کے کفر کے فتوے دلواتے ہیں۔ لیکن اب کیا کہتے ہیں؟ جی ظنی مسائل ہے۔ خدا کے بندو، نبوت کا انکار کیا ظنی مسئلہ ہے؟ اور کیا ختم نبوت کا انکار ظنی مسئلہ ہے؟ دوسری بات کہتے ہیں غلط فہمی، یہ بھی بہت بڑا دھوکہ۔ کس بات کی غلط فہمی؟ غلط فہمی کی تو اصلاح ہوتی ہے۔ غلط فہمی تو تب ہو جب دونوں طرف کے عقائد واضح نہ ہو، مبہم ہو، اجمال ہو۔ یہاں اشرف آصف جلالی اور ان کے ماننے والوں نے جو جمہور بریلوی، انہوں نے بھی اپنا عقیدہ واضح کیا ہے۔ سعید اسد نے بھی، اس کے استاد نے بھی کتابوں میں اپنا عقیدہ واضح کیا، اور سعید اسد تو بار بار نیٹ پر آ کے اپنا عقیدہ واضح کر رہا ہے، بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ میرا عقیدہ یہ ہے، میرا عقیدہ یہ ہے، میرا مطلب یہ ہے، میرا مطلب یہ۔ اس سب کے باوجود بھی سعید اسد دوسرے گروپ کو ختم نبوت کا منکر کا الزام لگا رہا ہے، اور پہلا والا گروپ دوسرے کو نبوت کے منکر کا الزام لگا رہا ہے۔ اور وہ الزام بھی تحقیقاً ہے، محض الزام نہیں ہے، بلکہ اس کو ثبوت کر درجے میں مان رہا ہے۔ لہٰذا یہ غلط فہمی نہیں ہے، تبھی تو مناظرہ کر رہے ہیں۔ جب ایک دوسرے کا عقیدہ ہی پتہ نہیں ہے، عقیدے ہی میں غلط فہمی، تو پھر مناظرہ کس بات پر ہو رہا ہے؟ مناظرہ ہو اس بات پر رہا ہے کہ دونوں نے اپنے عقیدے بھیج دیے ایک دوسرے کو، دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ اس سب جاننے کے باوجود بھی یہ مسئلہ ان کے درمیان قائم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ حقیقتاً، واقعتاً ایک دوسرے کی نظر میں نبوت کے بھی منکر ہے، ختم نبوت کے بھی منکر ہے۔ اب بریلیوں کو شرم آنی چاہیے اور حیا آنی چاہیے کہ وہ علماء دیوبند کو یا مولانا قاسم نانوتوی کو ختم نبوت کا منکر کے۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات ہے، اگر ان کی بات مان بھی لے کہ غلط فہمی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے فتوے لگانے میں بھی غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ تو پھر احمد رضا خان کو لے کر کیوں پھرتے ہو؟ اگر ہم کیا احمد رضا خان پر لعنت بھیجتے ہیں، اس کی نہ کتاب کا جواب دیں گے اور نہ اس کی کتاب پر مناظرہ کریں، اس کو غلط فہمی ہو گئی ہے۔ تو جس طرح تمہیں غلط فہمی ہوگی، خاموش ہو اور کہہ رہے کہ جی چھوڑو، جی پھڈا چھوڑو، جی جھگڑا چھوڑو، غلط فہمی ہے، تو پھر احمد رضا خان کتاب کو آپ کیوں نہیں لگاتے؟ اگر تم کہ جی غلط فہمی وہاں نہیں ہے تبھی مناظرہ کرو، تو غلط فہمی یہاں پر بھی نہیں ہے، لہٰذا مناظرے کرو، ایک دوسرے کو کافر ثابت کرو۔ تو یہ اللہ کی پھٹکار ان لوگوں پر۔ حضور کی حدیث ہے کہ جو اپنے مسلمان بھائی کو کافر کے، وہ کفر اسی پر آ کر لوٹتا ہے۔ تو جتنے عقائد ان لوگوں نے دیوبند کی طرف منسوب کیے تھے، مولانا تھانوی رحمہ اللہ کی طرف، مولانا نانوتوی رحمہ اللہ کی طرف، مولانا گنگوئی رحمہ اللہ کی طرف، مولانا خلیل مسان پوری صاحب رحمہ اللہ کی طرف، وہ سارے عقائد آج ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ ان سارے عقائد کو ایک دوسرے کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ خلف وعید کے عقیدے کو انہوں نے مان لیا۔ حضرت تھانوی کی عبارت سے بھی بدترین عبارت بریلوں نے اشرف سیالوی کے لیے مانی ہے۔
ان کے بقول کی وہ حضرت تھانوی کی عبارت سے بھی بدترین عبارت ہے. ختم نبوت کا مسئلہ تو چیخ چیخ کر کے ختم نبوت کا انکار کر رہے ہو. شیطان والا مسئلہ کتابوں میں موجود ہے. تبھی یہ ابو المعد دیوبند کی بارات پن کو موت آ جائے گی لیکن یہ مناظرے نہیں کرتے. ان کو پتہ ہے کہ ہم نے رسوا ہو گیا اور ہم رسوا رہیں گے. اس لیے ان سے یہ مطالبے کیا جائے کہ غیرت کرو. 100 سال تک المعد دیوبند کے خلاف حضور نے محاذ قائم کیا. اب جب وہی گند تمہارے گھر کے اندر ہے تب غیرت کرو. اب تم یہ گونگے شیطان کیوں بنے ہوئے؟ یہی تمہاری وہ منافقت ہے جس کی وجہ سے ہم تم پر لعنت بھیجتے ہیں, تمہارے فرقے پر لعنت بھیجتے ہیں اور تمہارے ان بڑوں پر لعنت بھیجتے ہیں جنہوں نے یہ سارا محاذ اپنے پیٹوں کو بچانے کے لیے, اپنی دنیا بنانے کے لیے انہوں نے 100 سال سے محاذ کھڑا کیا ہوا ہے.